السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمائے اردو. تو بچوں کی یہ مانگ تھی کہ آبجیکٹیو سوالات یعنی معروضی سوالات پہ سر تھوڑا سا وہ کر دیے، تیاری کروا دیے. تو اسی کے لیے ہم نے کچھ سیٹ تیار کیا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور جیسا بھی ہو پسند آئے یا اس میں کوئی کمی ہو، اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا، تو اس کو انشاءاللہ پھر ٹھیک کیا جائے گا. اردو میں اچھا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور قواعد کو آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں آسان لفظوں میں، تو آئیے اس کوشچن کو حل کرتے ہیں موبائل کے السلام علیکم ایوری ون. چلیے آج ہم لوگ شروع کرتے ہیں ایک نیا سیریز جس میں ہم کلاس 12 کے جو امپورٹنٹ اردو کے سوالات ہیں جو 2 مارکس میں موسٹلی آ سکتے ہیں، اس پہ ہم لوگ موسٹ امپورٹنٹ جتنے کوشچنس ہیں اس پہ دیکھتے ہیں کون کون سے سوالات آ سکتے ہیں. اس کو میں نے اکٹھا کیا، تو چلیے ہم لوگ اسی پہ بات کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. کیونکہ کلاس 12 کے ایگزامس بہت زیادہ نزدیک آ رہے ہیں، تو اسی لیے یہ سیریز اسٹارٹ کیا ہے میں نے. تو چلیے دیکھتے ہیں آگے. تو اس میں اس گائیڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے، پہلے حصے میں دیکھیں گے، حصہ اول میں دیکھیں گے اہم شخصیات کے بارے میں. اس کے بعد حصہ اول اہم شخصیات کے بارے میں مصنفین اور شاعر اور ان کی زندگی سے تعلق سوالات، اہم سوالات جو ہیں جو امپورٹنٹ ہیں جو ایگزام میں آ سکتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. تو سوال نمبر پہلا، مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے؟ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، پوچھا جا سکتا ہے. سوال نمبر پہلا دیکھتے ہیں، مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ تو مولانا آزاد سعودی عرب میں پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد سوال نمبر دوسرا، مرزا فرت اللہ بیگ کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو مرزا فرت اللہ بیگ 1885 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے. کوشچن نمبر 3 ہوگا، غالب کا انتقال کب ہوا اور ان کا مزار کہاں ہے؟ تو غالب کا انتقال 1859 میں ہوا تھا، دہلی میں ہوا، اور ان کا مزار بھی دہلی میں ہی ہے. سوال نمبر 4 میں دیکھیں گے، خلیل الرحمن اعظمی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی. سوال نمبر 5 خلیل الرحمن اعظمی کے 2 معاشرین کا نام بتائیے. جواب ہوگا ان کے 2 معاشرین، ایک تو تھے ناصر کاظمی اور ایک شہریار ہیں. سوال نمبر 6 اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ اکبر الہ آبادی ایک طنزیہ شاعر تھے. سوال نمبر 7 میر تقی میر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب میر تقی میر کی پیدائش 1802 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے تھے. سوال نمبر 8 یگانہ چنگیزی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کہاں گزارا؟ یگانہ چنگیزی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لکھنؤ میں گزارا. سوال نمبر 9 خواجہ حسن نظامی کے والد کا کیا نام تھا؟ خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام سید عاشق علی نظامی تھا. یہ تھا پہلا حصہ. چلیے تو حصہ دوم دیکھ لیتے ہیں. اس میں بات کریں گے ہم لوگ ادبی تصنیفات کے جو سوالات ہوں گے، جیسے کتابوں، نظموں. اور سوال نمبر 10 علی جعفری کے 2 نظموں کے عنوان لکھیں. تو اس کا جواب ہوگا میرا سفر، گفتگو. 2 تو اس میں سے 4 ہے، 4 میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. اس کو یاد کرنے سے بہتر ہے کہ آبجیکٹیو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو اس کا 2 ہو جائے گا، یا تو میرا سفر، گفتگو، اور ایک عشقیہ جال اٹھا، یا نئی دنیا کو سلام. نئی دنیا کو سلام، اس کے جال اٹھا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ یاد کر لیجیے. یہ 2 بھی ایکسٹرا یاد کر. سوال نمبر 11 باغ و بہار کس انگریزی افسر کی فرمائش پر لکھی گئی؟ باغ بہار، جواب ہوگا باغ بہار میر امن نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی. سوال نمبر 12 باغ و بہار کس فارسی قصے کا ترجمہ ہے؟ جواب ہوگا باغ بہار امیر خسرو کی فارسی قصے چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے. سوال نمبر 13 ہوگا انڈیا ون فریڈم. انڈیا ون فریڈم کس کی کتاب ہے؟ تو جواب ہوگا انڈیا ون فریڈم مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے. سوال نمبر 14 ہے غبار خاطر. غبار خاطر کا تعلق کس زمانے سے ہے؟ غبار خاطر جواب ہوگا غبار خاطر کا تعلق انگریزوں کے زمانے سے ہے. سوال نمبر 15 ہجرت کا تعلق کس
کس صنف ادب سے ہے؟ صنف ادب سے ہجرت کا تعلق انشائیہ سے ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے پارٹ میں، حصہ سوئم میں۔ سوال نمبر 16، خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ جواب، کسی شخص کی تحریری تصویر کو خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ سوال نمبر 17، مشرقی شاعری میں مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مشرقی شاعری میں کسی کی موت پر غم کا اظہار مرثیہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 18، عیب زوئی کرنا اور عیب گوئی کرنا کے معنی میں کیا جواب ہوگا؟ عیب زوئی کرنا کا تعلق کسی کے عیب کو ظاہر کرنا ہے، جبکہ عیب گوئی کرنا کا مطلب کسی کے عیب کو بیان کرنا ہے۔ سوال نمبر 19، مصنف کے پورب اور پشچم کی زبان سے کیا مراد ہے؟ جواب ہوگا، پورب کی زبان سے مصنف کی مراد عربی فارسی ہے، اور پشچم کی زبان سے مراد انگریزی ہے۔ یگانہ کے کیا معنی ہے؟ یگانہ کے معنی عجیب و غریب اور انوکھا۔ سوال نمبر 21، خلیفہ لفظ کس زبان کا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ جواب ہوگا، خلیفہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے جانشین۔ سوال نمبر 22، بھولے بشر گیت میں مہذب انسان کس کے مقابلے میں معذور ہے؟ جواب ہوگا، مہذب انسان خانہ بدوش کے مقابلے میں معذور ہے۔ سوال نمبر 23 ہوگا، افسانہ بھولے بشر گیت میں امو کون تھی؟ جواب ہوگا امو خواجہ حسن نظامی کی خادمہ تھی۔ سوال نمبر 24، امو نے اپنے بچوں سے کیا وعدہ لیا تھا؟ جواب ہوگا، امو نے اپنے بچوں سے مرنے کے بعد کاندھا دینے کا وعدہ لیا تھا۔ یہ تو پورے 24 سوال، اچھے سے اس کا پریکٹس کریے۔